نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. صدر محترم سامعین کرام حاضرین مجلس، اس عظیم محفل اور مبارک مجلس میں حق و باطل کی مارکہ آرائی اور نور و ظلمت کے تصادم کے متعلق کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ بغور سنیں گے. حضرات، ازل سے اب تک یہ دستور چلا آ رہا ہے، جب بھی حق کی طاقت سامنے آتی اور حق کی روشنی پورے عالم کو منور کرنے لگتی ہے تو باطن اپنے آلات سے لیس ہو کر میدان میں چلا آ جاتا ہے. یا یوں کہہ لیجئے، جب بھی ضلالت و گمراہی عام ہونے لگتی ہے تو ہر طرف صفاقی عیاری غارت گیری پھیل جاتی ہے. تو حق کی طاقت ضلالت و گمراہی کا خاتمہ کرنے اور اس ظلم و ستم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے میدان میں چلی آ جاتی ہے. تو حق و باطل کی طاقتوں میں ٹکر ہوتی ہے. باطل طرح طرح سے کوشش کرتا ہے کہ حق کی طاقت کو پاش کر دے، لیکن وہ خود ہی پاش ہو جاتا ہے. حضرات، تاریخ شاہد ہے، جب بھی باطل کی طاقت میدان میں آئی تو حق نے ہمیشہ آگے بڑھ کر اس قوت کو ختم کر ڈالا. جب بھی فرعونی قوت نے سر ابھارا، عصائے موسیٰ کی ضرب نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. حضرات، دنیا میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فتنوں نے جنم لیا. جب بھی کوئی فتنہ ابھرا تبھی کسی صف کشن قوت نے اس کا قلع کما کر دیا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے، واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ فتنہ ارتداد کو کچلنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خوارج کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بنی امیہ کے مظالم کو مٹانے کے لیے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، اخلاقی انحطاط کی اصلاح کے لیے حسن بصری رحمہ اللہ، صلیبی لڑائیوں کے لیے نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، اور ہندوستان میں اسلامی تحریک چلانے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، سید احمد شہید. یہ حضرات میدان عمل میں آئے. ان بزرگوں نے اسلام میں نئی حرکت و قوت اور مسلمانوں میں نیا ایمان اور نئی زندگی پیدا کی. یہ افراد ذہنی، علمی، اخلاقی، روحانی ہر اعتبار سے اپنے زمانے کے ممتاز ترین افراد تھے. طاقتور دلاوی شخصیتوں کے مالک تھے. جاہلیت اور ضلالت کی ہر نئی ظلمت کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ید بیضا ضرور تھا. حضرات، اسلام میں جس نے بھی رخنہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اسلام کی تعلیمات کے خلاف جس نے بھی آواز اٹھائی، ان کا حشر لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. تاریخ کی اوراق میں آج بھی ان کا انجام دیکھا جا سکتا ہے. ان کے قلعوں کو میسمار کر دیا گیا، باطل کو چکنا چور کر دیا گیا، ان کی آواز دبا دی گئی. ان کے بالمقابل حق اسی طرح تاباں و درخشاں ہے، زندہ اور زندگی بخش ہے. حضرات، آپ پچھلے داستان پڑھ کر دیکھ لیجئے. مسیلمہ کذاب، طلحہ اسدی، بہاؤالدین ایرانی، غلام احمد قادیانی کا کیا انجام ہوا. اسی طرح اسلام کی روشنی کو گل کرنے کے لیے تاتاریوں نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا، ہزاروں تصنیفات کو ضائع کر دیے. یہاں تک کہ اسپین میں 13 لاکھ مسلمانوں کو جلا دیا گیا، ان کی 70 لائبریریاں تباہ کر دی گئی. اسلام پر ایک مرتبہ حملہ نہیں ہوا بلکہ ہزاروں مرتبہ اسلام کے قلب پر حملے کیے گئے. ایک طرف باطنیت اور اس کی شاخیں اسلامی روح اور نظامی عقیدے کے لیے سخت خطرے کا باعث تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کو زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے صلیبیوں کی یورش اور تاتاریوں کا حملہ ہی کافی تھا. لیکن ان سب کے باوجود کیا حق مٹ گیا؟ کیا اسلام کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا؟ کیا مسلمان کی تعداد میں کچھ کمی پیشی آ گئی؟ کیا ان کے علوم و فنون ختم ہو گئے؟ نہیں نا. بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے اسی باطل کے نرغے میں حق کے حامی کھڑے ہو گئے. انہی صنم خانوں میں حق و اسلام کے پاسباں مل گئے. اقبال مرحوم نے کیا ہی کہا تھا، ہے عیا یورش تاتار کے فسانے سے،
حیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ محترم حضرات، مختصر ہے کہ حق و صداقت کو ان موجوں سے ہمیشہ سابقہ حق و صداقت کو ان موجوں سے ہمیشہ سابقہ پڑا ہے۔ ان میں سے بعض موجیں اس قدر بلند ہو گئے کہ انہوں نے آسمان کو چھو لیا، مگر اس کے بعد سمندر کی تہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ کتنی باطل طاقتیں نمودار ہوئیں، کیسی کیسی حکومتیں، قیادتیں ظاہر ہوئیں، دیکھتے ہی دیکھتے ان کی بساط لٹ گئی، ان کا اس دنیا میں نام لینے والا کوئی باقی نہ رہا۔ البتہ اسی طرح حق و روشن ہے، اسی طرح اسلام زندہ ہے، اسی طرح صداقت اپنے کرشمہ سازی میں مصروف ہے، امت بھی وہی ہے اور اس کا پیغام بھی وہی ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ محترم میرے عزیز دوستوں، آج مسلمانوں کی حالت پھر ناگفتہ بے ہے۔ آج پھر مسلمان در در کی ڈوکرے کھا رہا ہے، آج پھر اس کی زندگی بدنصیبی کے دورائے پر کھڑی حالت زار کا تماشا دیکھ رہی ہے، اس کی بیچارگی پر ماتم کر رہی ہے۔ افسوس اے اسد افسوس، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ دوستوں، میں آخری بات کہہ کر میری بات کو مکمل کرتا ہوں۔ بنی اسرائیلوں نے سینکڑوں سالوں تک دیوارے گریا سے ٹیک لگا کر آنسوؤں کے دریا بہا دیے، حکومت سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتے رہے، مگر نتیجہ تو اس وقت نکلا جب انہوں نے میدان عمل میں قدم رکھا، ان کے بازوؤں میں ماتمی زنجیروں کے بجائے شمشیر و سنا نظر آنے لگے۔ ماتمی زنجیروں کے بجائے شمشیر و سنا نظر آنے لگے۔ اس وقت سے ان کی کایا پلٹ گئی۔ اقبال مرحوم نے کیا ہی کہا تھا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس ربا آخر۔ محترم حضرات، اس وقت امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جد و جہد کرے، مسلسل کوشش اور عزم و ہمت کے مشعلے روشن کرے، اپنی زندگی میں ہلچل پیدا کرے۔ میں اس لیے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود بدلنا نہ چاہے، جب تک کہ وہ قوم خود نہ بدلنا چاہے۔ آج ہم یہاں سے عہد لے کر اٹھیں گے کہ اپنے اندر انقلاب پیدا کریں گے، حق و صداقت کی آواز کو بلند کریں گے، اسلام کا جھنڈا دنیا کے ہر کونے کونے میں گاڑیں گے، جیسا حق چاہتا ہے ویسا تغیر پیدا کریں گے۔ اتنا کہہ کر میری بات کو میں مکمل کرتا ہوں۔ آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کرے، آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کرے، دہر میں اس طرح چھا جائے کہ سب دیکھا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔